بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم اپنی جو تیسری ہماری کلاس ہوتی ہے ہفتے کی، ہم اس میں طہارت کا بیان ختم کر کے نماز کے سبق پہ پہنچ گئے تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے طہارت والا سبق اپنا کمپلیٹ کر لیا ہوگا، جس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وضو، اس کے فرائض، اس کی سنتیں اور مستحب عملات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے غسل کے فرائض، سنتیں، غسل کرنے کا طریقہ، اسی طرح وضو کرنے کا طریقہ بھی دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے تیمم کا طریقہ بھی دیکھا تھا، ان حالات میں جب ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو، یا تیمم کن حالات میں ہمارے اوپر ہم کر سکتے ہیں۔ اب طہارت کے بعد ہمارا جو دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے وہ ہے ہمارا نماز۔ ہم نے اس کو پچھلی کلاس میں، آخری کلاس میں ہم نے شروع کر دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو تفصیل سے نہیں دیکھا تھا۔ تو نماز کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز، آج کچھ ان چیزوں پہ بات کریں گے تاکہ ہم بعد میں آگے جائیں تو اس کے بعد نماز کتنی ہیں، کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، وہ بھی چیزیں دیکھ لیں، اور اسی طرح پھر ہم نماز کو انشاءاللہ عز و جل ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ نماز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ مجھے امید ہے ہم تمام احباب جتنے بھی ہیں ان سب کو اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہمارے پاس رکن ہیں ان کا معلوم ہوگا۔ اگر نہیں معلوم میں بتا دیتا ہوں، ہمارے اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں، جس میں سب سے پہلے توحید اور رسالت، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہمارے پاس نماز کا آتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ توحید یعنی کہ وحدہ لا شریک اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا وہ حق ادا کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس جو پہلا کلمہ ہے، جب ہم کلمہ شہادت یا توحید اور رسالت کے اوپر یقین کرتے ہیں تبھی ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے جہاں سے ہمارا مسلمان ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مسلمان ہوتے ہی جو دوسری چیز ہمارے پاس جو ہمیں ملی ہے وہ ہے نماز۔ اب نماز اسلام کا جو دوسرا بنیادی رکن ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ کسی کے اوپر بھی کسی حالت میں بھی اس کی چھوٹ نہیں ہے، وہ سب کے اوپر فرض ہے، اور ہر حالت میں وہ فرض ہے۔ توحید اور رسالت کے بعد دوسرا رکن نماز، تو نماز ہمارے اوپر ہر حال میں فرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تیسرا رکن جو ہے روزہ۔ اب دیکھیں روزہ میں بھی اب جس طرح اب ہم آگے رکن پہ جا رہے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ان بنیادی اراکین میں تھوڑی سی آسانی بھی ہو رہی ہے۔ اب روزہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن روزہ میں چونکہ اگر آپ سفر میں ہوں یا بیماری کی حالت میں ہوں تو آپ اس کو بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ مطلب روزہ اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ابھی بیمار ہیں، بہت شدید بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو اس حالت میں آپ روزہ چھوڑ کے اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ ہر کسی کے اوپر، مطلب ظاہر ہے زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن زکوٰۃ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، ان کے اوپر دینا ضروری ہے، وہ ان کو تو لازمی دینی چاہیے۔ اب ظاہر جو نہیں دے سکتے تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ لینا جو لے سکتے ہیں، ان کو ضروری نہیں ہے وہ زکوٰۃ دیں۔ اور اسی طرح جو ہمارا آخری رکن ہے وہ حج۔ تو حج ہر کسی کے اوپر ضروری نہیں ہے، آپ کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن جب آپ اس کی استطاعت رکھتے ہوں، جب آپ کے اندر اتنی سکت ہو کہ آپ حج ادا کر سکیں۔ تو بنیادی 5 اراکین جو ہم نے دیکھے، توحید اور رسالت، جہاں سے ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں سے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی پہلی چیز نماز، جو کسی صورت میں بھی ہمارے اوپر اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بہانہ بناتے ہیں کہ میں مصروف ہوں یا میں بیمار ہوں یا ایسے ہے، تو ویسے اس کی کسی صورت میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز
کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی ادائیگی کریں. جس طرح اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ کچھ مسکین کو کھانا کھلا دیں, ایک تعداد بتائی گئی ہے, تو آپ اس روزے کی جگہ پہ آپ اس کو کچھ مسکین کو کھانا کھلا دیں. اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ ہر کوئی نہیں ادا کرتا. زکوٰۃ وہ لوگ جو صاحب توفیق, جن کو اللہ نے دی ہے, جن کو زیادہ رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, تو وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح حج آپ کی زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. لیکن نماز جو ہے, نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں کی گئی. اب دیکھیں ہم ہمارے یہ مائنڈ میں آتا ہے, کچھ لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں, یا کچھ لوگوں کے یہ مائنڈ میں سوال ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں. تو نماز پڑھنے کے کوئی ایک وجہ نہیں ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے چند ایک وجوہات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. امید ہے اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو, جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. تو نماز سب سے پہلی چیز جو حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اب نماز مومن کی معراج کیسے ہے اور معراج کیا ہے, یہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم خدا کو یا اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز ایسے ادا کرنی چاہیے کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم یہ تصور نہیں کر سکتے تو ہمیں اس طرح سے ادا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو نماز جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات ہے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. جس طرح فار ایگزامپل ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ہم نے کسی بڑے آدمی سے بات کرنی ہو تو ہمیں درمیان میں کسی دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے جب انسان نے کمیونیکیشن کرنی ہو یا رابطہ کرنا ہو تو نماز اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. نماز ایسے ادا کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن, ڈائریکٹ رابطہ ہے. اب یہ معراج کیسے ہوئی؟ اچھا, اب یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ لوگوں سے بیان کروں. یہ نماز کا جو تحفہ ہے, یہ نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات پہ یہ نماز کا تحفہ ملا تھا, جو ہم امتیوں کے لیے تھا. تو نماز معراج میں ہمیں پڑھنے کا حکم, یا پڑھنے کا ہمیں یہ حکم ملا, اور یہ تحفہ ہمیں معراج شریف میں ملا. اور وہاں پہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بلا حجاب ملاقات کی, تو نماز گویا ہمیں وہی رتبہ دیتی ہے, وہی مرتبہ دیتی ہے. ہم اس کو ادا کریں تو ہمیں وہی مقام عطا کیا گیا اسی نماز کے ذریعے کہ ہم نماز ادا کریں تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ ملاقات ہو رہی ہے. کیونکہ نماز کو ایسے ادا کرنا چاہیے کہ ہم خدا کو, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور نہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو جب ہمارا یہ تصور پیدا ہوگا تو تبھی ہم نماز کو صحیح طریقے سے, صحیح معنوں میں ادا کر سکیں گے. تو اس طرح سے ہماری نماز مومن کی معراج اس طرح سے بن گئی. اب نماز دین کا ستون بھی ہے. لیکن ستون کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کوئی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں, یا کوئی بھی ہم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گھروں کی جو چھت وغیرہ ہوتی ہے اس کے نیچے ستون لگے ہوئے ہوتے ہیں. ستون بیسیکلی جو آپ کے پلرز ہوتے ہیں, ان پلرز کے بغیر ہماری اوپر سٹرکچر ہے, جو بلڈنگ کا سٹرکچر اوپر والا ہے, اگر ہم نیچے سے ستون نکال دیں تو وہ سٹرکچر ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا, وہ نیچے گر جائے گا, وہ کولیپس کر جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز میں نہیں پڑھ سکتا, یا میں اس طرح, تو میں اس طرح, کوئی بھی بہانہ لگائے, تو نماز دین کا ستون ہے. اس کا مطلب ہے وہ دین کے دائرے سے نکل رہا ہے. اب یہاں پہ ایک حدیث پاک ایک اور بھی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کا فرق جو ہے وہ نماز ہے. یعنی کہ ایمان کی علامت جو ہے وہ نماز ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اب دیکھیں, نماز کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں نماز پڑھنے کی, اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور حدیث پاک سے بھی ہمیں اس کو قائم کرنے اور اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو نماز اسی طرح ضروری ہے جس طرح کسی بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں پلرز کی ضرورت ہوتی ہے, یا ہمیں ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے. اسی طرح ہمیں اپنے دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے, ٹھیک ہے, دین اسلام کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہمیں نماز کی ضرورت ہوتی ہے. اور نماز بے شک برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے. اگر ہم نماز کو چھوڑنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہم برائی اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنا شروع ہو جائیں گے.
اور جب ہم ان کاموں میں پڑیں گے تو ہم آہستہ آہستہ دین اسلام سے دور ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم دین اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو نماز بہت ضروری ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا مقصد، یہ تو ایک چیز تھی نا کہ ہم نماز کیوں ادا کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن، کیونکہ ہم وحدانیت کا، توحید کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمارا رب ہے، یہ ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں پھر اس یقین کو ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں۔ تو نماز ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا کہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مقصد ہو گیا۔ اس کے بعد نماز ہمیں برابری کا بھی سبق دیتا ہے۔ جو ہم مرد حضرات جب مساجد وغیرہ میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی صف بندی نہیں ہوتی کہ جو امیر حضرات ہیں یا جو امیر ہیں یا جو رنگ کا سفید ہے، جو کالا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوگا، یا سفید رنگ والے آگے کھڑے ہوں گے، یا جو درجے میں زیادہ بلند ہے، جو مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، جو وزیر اعلیٰ ہے وہ دوسری صف میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بندہ، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی زبان سے، کسی بھی ملک سے ہو، کوئی بھی اس کا عہدہ ہو، جب وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں تمام انسانوں کے برابر ہو جاتا ہے، صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت حاصل ہے۔ لیکن مسجد میں کھڑے ہوتے ہوئے جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری صف میں تمام لوگ جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی جب وہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چاہے وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے ہو، ایک غریب گھرانے سے، ایک کسی اور رنگ کی نسل سے تعلق رکھنے والی خواتین جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، وہی اسی خواتین کے، اسی دوسری خاتون کے ایکول ہے جو ایک کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے۔ تو نماز ہمیں برابری کا بھی سبق دیتا ہے۔ تو یہ چند کچھ ضروری چیزیں ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں کہ ہم نماز کیوں ادا کرتے ہیں، یا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نماز کیوں ادا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ بتائیں کہ ہم نماز اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ایک تو ہم اپنے رب سے، جس کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم نماز سے ہمیں عاجزی ملتی ہے۔ ہمیں نماز میں کھڑے ہونے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو سب سے بڑی ذات ہے، جو اصل بادشاہت ہے، وہ صرف رب کی ذات کی ہے۔ تو نماز ہمیں عاجزی بھی سکھاتی ہے، وہ برابری کے ساتھ ساتھ ہمیں عاجزی بھی سکھاتی ہے۔ تو جب ہم کسی ایک ہم اپنے سے نیچے طبقے والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ عزت اور مرتبہ دیا ہے تو ہمیں عاجزی بھی اختیار کرنی ہے۔ تو نماز عاجزی بھی سکھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچاتی ہے۔ اگر ہم دن میں کہیں مصروف ہوتے ہیں، ہم اکثر اوقات صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں، رات کو سوتے تک بھاگتے رہتے ہیں، تو نماز ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک یہ چیز یاد دلاتی ہے کہ نہیں، ہمیں واپس بھی پلٹنا ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس واپس بھی جانا ہے۔ تو نماز ہمیں ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی یاد دہانی کرواتی رہتی ہے کہ اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، جس نے ہمیں آج یہ رتبہ عطا کیا، آج ہمیں جس نے یہ کامیابی عطا کی، تو ہم نے اپنے رب کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم دن کے اکثر اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اگر کوئی پوچھے تو دیکھیں نماز میں ہم کرتے کیا ہیں۔ نماز میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم شروع سے لے کے آخر تک دعا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ پہلے شروع کرتے ہیں تو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی کہ جن سے اللہ پاک راضی ہوا، ان کے راستے پر۔ اور اسی طرح پھر پوری نماز میں اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پوری دعا ہم کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو ترجمہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ اینڈ پہ ہم آخر میں ہم جب نماز مکمل کر لیتے ہیں تو آخری الفاظ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ مجھے بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور ہمیں جو روز حساب کا دن ہے
اس کے دن بھی ہمیں کامیابی عطا فرما. تو ہم یہ شروع سے لے کے آخر تک ہماری دعا ہی دعا ہے. تو ہم نماز کس لیے ادا کرتے ہیں؟ یہ بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے میں نے چند ایک 2 سے 4 وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو نماز آپ خود بھی ادا کریں, اپنے بچوں کی بھی تلقین کریں, اور جو حضرات آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں, جو حضرات آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے دوست ہیں, دوست احباب آپ کے سرکل میں آتے ہیں, ان کو بھی تلقین کریں. کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی انسان دین اسلام کا دعویٰ تو کر سکتا ہے, لیکن وہ دین اسلام پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے. اس کا قائم رہنا دین اسلام پہ بہت مشکل ہے. جیسے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی چھت کا اس کے ستونوں کے بغیر, ان کے پلرز کے بغیر کسی چھت کا ہوا میں کھڑے رہنا مشکل ہے. اسی طرح نماز کے بغیر کسی انسان کا, کسی بھی فرد کا دین اسلام کے اوپر قائم رہنا مشکل ہے. یہ آلموسٹ ناممکن ہی ہوتا ہے. تو اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے. اب آتے ہیں نماز ہم نے کس وقت میں پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے, صحیح؟ تو اذان میں اب یہاں پہ ایک ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اذان کا جو ترجمہ ہے اس میں وہ بار بار مؤذن کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. دوڑو نماز کی طرف. حی علی الصلاح, نماز کی طرف دوڑو. حی علی الفلاح, دوڑو کامیابی کی طرف. اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر مثال کے طور پہ ہم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل میں ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں, میرے ایگزامز آ رہے ہیں, میرے پیپر آ رہے ہیں, اور میں پیپر کی تیاری کر رہا ہوں. کس لیے تیاری کر رہا ہوں؟ تاکہ میں پیپر میں کامیاب ہو جاؤں, اپنے ایگزامز میں کامیاب ہو جاؤں. ٹھیک ہے, میں ایگزامز کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے ایگزامز میں کامیاب ہو جاؤں, اور ایگزامز میں کامیاب ہو کے میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. میں بیسیکلی کامیابی کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اور وہاں سے مجھے اللہ کے گھر سے آواز آئی کہ کامیابی کی طرف دوڑو. اس کا مطلب کہ مجھے موزن بتا رہا ہے کہ کامیابی اس طرف ہے, اس طرف آؤ, کامیابی کی طرف دوڑو. چل کے بھی نہیں, دوڑو, کامیابی کی طرف دوڑو. اور میں کہوں, اب مجھے کوئی جس طرح یہ اس طرح ہو گیا کہ کوئی ایگزام سے پہلے مجھے بتا دے کہ میرے پاس پورا ایگزام کا پیپر ہے, میں تمہیں پیپر بتا دیتا ہوں, تو اگر وہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا اچھا یار ٹھیک ہے مجھے نہ بتاؤ, میں خود ہی تیاری کر لوں گا. تو یہ وہ بات ہوگی کہ مجھے کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آؤ, یہاں پہ کامیابی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں چلو یار یہ میں بعد میں پڑھ لوں گا, نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا, پہلے میں اپنے ایگزام کی تیاری کر لوں. تو میں جو اصل کامیابی ہے, جو مجھے بتا رہا ہے کہ میرے پاس ایگزام پورا پڑا ہوا ہے, میں تمہیں ایگزام کی تیاری کرواؤں گا, میں ایگزام میں کامیاب کرواؤں گا, اس کو میں کہہ رہا ہوں میں بعد میں تمہاری بات بعد میں سن لوں گا, ابھی میں اپنی دنیا کا کام کر لوں جہاں پہ میرا اپنا فوکس ہے. تو یہ اسی طرح سے بات ہو گئی کہ ہمیں کوئی بتا رہا ہو کہ کامیابی اصل کس طرف ہے. اچھا, دین اسلام, اب یہاں پہ میں ایک چیز اور کلیئر کرتا جاؤں. اب کچھ لوگوں کے مائنڈ میں نے, کیونکہ یہ چیز اکثر کچھ ہم میں سے کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے, میں نے آبزرو کیا کہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے تو ہمارا یہ کام ادھورا رہ جائے گا, نماز کے لیے وقت نکالیں گے تو ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے نماز میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں دین کی کامیابی ملتی ہے, بلکہ اس کے صدقے سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے. تو نماز اتنی ضروری ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نماز کو ادا کرنا شروع کر دے. 5 وقت کی باجماعت خواتین کے لیے تو گھر میں ہی ہوتا ہے, اور مرد کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے. تو اگر جماعت سے بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن 5 وقت اور اپنے وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے, جو نماز کا وقت ہو, تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے نہ صرف دین میں کامیابی ملتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے. تو یہ کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. تو چلیں ہم انشاءاللہ عزوجل نماز کا سبق شروع کرتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ سبق جو ہے وہ انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آئے گا اور ہم نماز کی اہمیت کو جان سکیں گے. تو ہم پہلے دیکھ چکے تھے کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی نماز اور اس کی رکعتیں کون سی ہوتی ہیں. نماز فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, 2 سنت اور 2 فرض. سب سے پہلے 2 سنت پڑھے جاتے ہیں, پھر 2 فرض. یہ یاد رکھیں یہ سنتیں موقدہ ہیں. موقدہ اور غیر موقدہ کا میں فرق بتا دوں. موقدہ وہ والی سنت ہیں جن کو ادا کریں گے تو ثواب ملے گا, اگر نہیں ادا کریں گے تو گناہ ہوگا, یعنی کہ ان سنتوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. غیر موقدہ وہ والی سنتیں ہیں جو ادا کرنے سے ثواب ہے لیکن ان کو چھوڑا جا سکتا ہے, ان کے رہ جانے پہ, ان کے ادا نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے 2 سنت اور پھر 2 فرض. اس کے بعد ظہر کی 12 رکعتیں ہیں جس میں 4 سنت 4 فرض پھر 2 سنت اور 2 نفل.
صحیح، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت اور اس کے بعد 4 فرض۔ عصر کی جو پہلی 4 سنت ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، یعنی کہ ان کے ادا کرنے کا ثواب ہے، لیکن یہ چھوڑی جا سکتی ہیں۔ ہاں، عادت نہیں بنانی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پکی اپنی عادت بنا دیں کہ ہم نے 4 ہی پڑھنی ہے۔ اکثر میں نے بلکہ اب تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی سے پوچھیں عصر کی کتنی رکعتیں ہیں تو ان کو 4 ہی پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ اتنی عادت بنا چکے ہیں ہم کہ ہم 4 سنتوں کو غیر موقدہ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہے، 4 سنتیں اور پھر 4 فرض۔ نماز مغرب ہمارے پاس 3 فرض، 2 سنتیں اور پھر 2 نفل، اور اسی طرح عشاء کی ہمارے پاس 17 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے 4 سنتیں، دوبارہ سے بتاتا چلوں، غیر موقدہ، موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت، 2 نفل اور پھر 3 وتر، اور اس کے بعد 2 نفل۔ تو یہ انشاءاللہ عزوجل ہم تمام چیزیں ترجمہ کے ساتھ بھی دیکھیں گے کہ وتر میں ہم کیا کچھ پڑھتے ہیں اور سنتوں میں، اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ یہ بس 5 نمازیں تھیں اور ان کی رکعتیں تھیں۔ مرد حضرات کے لیے نماز جمعہ ہوتا ہے، خواتین نماز جمعہ کی جگہ پہ ظہر کی نماز ہی ادا کرتی ہیں۔ اچھا، مرد حضرات پر نماز جمعہ فرض کیا گیا ہے اور نماز جمعہ کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس چیز کو خاص خیال رکھیں، آپ کے گھروں میں بھی جو مرد حضرات ہیں، بچے ہیں جو میل ہیں، ان کو اس چیز کا بتائیں۔ نماز جمعہ کی رکعتوں کا بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا اور ان کو ترتیب بھی نہیں پتہ ہوتی۔ سب سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، یہ 4 سنتیں ضروری ہیں، یہ غیر موقدہ نہیں ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ 4 سنتیں ہیں، پھر 2 فرض ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے 4 سنتیں ہیں۔ یہ دیکھ لیں، دوبارہ سے سب سے پہلے 4 سنتیں، پھر 2 فرض، پھر دوبارہ سے 4 سنت، پھر 2 سنت اور پھر سے 2 نفل۔ اگر ظہر کی نماز یعنی کہ جمعہ اگر رہ گیا ہے تو آپ خود سے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ صرف ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ کچھ لوگ 2 فرض پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ نماز جمعہ صرف اور صرف امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ اگر رہ جائے تو ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد عورتوں پر میں نے بھی جس طرح بتا دیا، خواتین پر نماز جمعہ فرض نہیں، اس کی جگہ پہ وہ ظہر کی نماز ہی ادا کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا تھا وضو کی نیت کرنا، اسی طرح سب سے پہلے ہے نماز کی نیت کرنا۔ اب یہاں پہ کچھ حضرات دوبارہ سے وہی سمجھتے ہیں کہ نماز کی نیت ہم نے زبان سے ادا کی جاتی ہے یا اس طرح ادا کرنی چاہیے، تو ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن نماز کی نیت کرنا یہ وہی ہے، نیت دل میں کی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ ہم نے کھانا کھانا ہو تو ہم کھانا کھانے کی ایسے نیت تو نہیں کرتے کہ میں یا خواتین کھانا پکاتی ہیں، اس کی مثال اس طرح دے دیں تو خواتین نے کھانا پکانا ہے تو وہ نیت کرتی ہیں کہ میں شام میں کھانا پکا لوں گی۔ ایسا تو نہیں کرتی، میں نیت کرتی ہوں شام میں کھانا پکانے کی، جب شام کے 5 بجیں گے تو میں کھانا پکانے کچن میں چلی جاؤں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ نیت جو ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے۔ آپ نیت جو دیکھیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر اسی لیے ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ ہم جو بولیں گے اسی پر ہمیں اس کا اعمال کا اس کا ہمیں صلہ ملے گا۔ جو ہم نیت کرتے ہیں دل میں ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو نیت جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں وضو کرنے لگا ہوں یا میں وضو کرنے لگی ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے نیت ادا کر لی۔ اور پھر اگر آپ نے نیت کر لی کہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، تو اس کا مطلب آپ نے نیت کر لی۔ اس کے بعد 5 وقت نمازوں میں صرف فرض ہی باجماعت ادا کیے جاتے ہیں، یہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ جو فرض نماز ہے، جو 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں اور نماز جمعہ مرد حضرات کے لیے، ان میں صرف جو فرائض ہیں، جو فرض ہے، وہ ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ باقی سنت، نفل اور وتر کی جماعت نہیں ہوتی، لیکن رمضان شریف میں وتر کی جماعت ہوتی ہے جب آپ تراویح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آج ہم اذان دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز اذان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اذان مؤذن اذان دیتا ہے تو نماز کا وقت، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان دے کے بیسیکلی ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے۔ تو ایک ایک لفظ کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نماز کو شروع کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خود بھی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بڑوں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، جو بھی آپ کے سرکل میں ہیں، ان سے بھی گزارش کریں کہ نماز کو قائم کریں۔ نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔
اب اذان آپ نے اکثر اوقات پاکستان میں تو اکثر اوقات ہر ٹائم اذان ہوتی رہتی ہے، تو آپ سنتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مؤذن 2 بار کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر سے ایک دفعہ تھوڑا سا رک کے پھر سے ادا کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے، تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح دوسری اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد گواہی آ گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد شہادت کو کہتے ہیں، گواہی دینا۔ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ دوسری بار وہ ادا کرتا ہے، پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی، اس کے بعد اللہ کے سوا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آپ جب بھی اذان سنیں گے تو آپ اس ترجمے کو ذرا اپنے ذہن میں دہرائیے گا، جب اذان سن رہے ہوں گے تو آپ ترجمے کو ذہن میں دہرائیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا مطلب پتہ چلے گا، تو آپ کو اور زیادہ اذان سننے میں مزہ آئے گا۔ اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد وہی ہم کہ میں گواہی دیتا ہوں ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی 2 دفعہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ یا نماز کی طرف۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی، اس کے بعد ہم نے توحید کا ذکر کیا، یعنی اذان دیتے ہوئے وحدانیت اللہ کا ایک ہونے کا، اس کے بعد اللہ کے رسول یعنی کہ رسالت کا حکم، رسالت کی ہم نے گواہی دی، اور اس کے بعد ساتھ ہی چیز کیا آ گئی؟ نماز، نماز کی طرف آؤ۔ ابھی جو ہم ارکان دیکھ رہے تھے اپنے اسلام کے جو رکن ہیں، اب دیکھیں وہ یہاں پہ پورے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ہے، اس کے بعد رسالت، اللہ کے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد نماز کی طرف آؤ، تیسری چیز نماز کی طرف آؤ۔ اور اس کے بعد دیکھیں نماز کی طرف آؤ صرف نماز نہیں ہے، یہ حی علی الفلاح، کامیابی بھی ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ دوبارہ سے مؤذن 2 دفعہ نماز کی طرف بلا کے 2 دفعہ کامیابی کا بتاتا ہے کہ یہ صرف نماز نہیں، یہ کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس کو اذان کو دیکھیں کہ کتنا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سمجھایا ہے، کتنا خوبصورت دین بتایا ہے کہ ہمارے جو بنیادی رکن ہیں وہ بھی ہماری نماز تک جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیں اذان میں بھی نظر آ رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں توحید اور رسالت ادا کر کے ہم دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز جو ہمیں ہر حال میں فرض کی گئی ہے، تو اذان میں بھی دیکھ لیں، سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اور ساتھ ہی وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر رسالت، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد نماز، آؤ نماز کی طرف، اور صرف یہ نماز ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف، اور اس کے بعد دوبارہ سے اللہ کی بڑائی اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہاں تک ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک ہم اپنا سبق ریوائز کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی باقاعدہ نماز شروع کریں گے۔ اور پھر اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے کہ نماز کو ترجمہ کے ساتھ ہم پہلے دیکھ لیں، پورا طریقہ دیکھ لیں، یا پھر ہم پہلے نماز کے فرائض، ان کی سنتیں، موجبات، اس کے جتنے بھی ہمارے یہ مستحب عملات، واجب کتنے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ اب ان 2 میں ہمارے پاس سیکوینس ہے، آپ دیکھ لیں جس طرح سے آپ لوگوں کو بہتر لگے گا، ہم انشاءاللہ اسی طرح سے چلیں گے۔ تو آپ لوگوں کا کیا خیال، اگر کوئی آپ میں سے بتانا چاہے کہ نماز پہلے سیکھی جائے یا اس کے فرائض اور سنتیں پہلے دیکھی جائیں؟ جی ہاں جی، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، نماز پہلے پڑھنی چاہیے یا ان کے ہم فرائض وغیرہ؟ نہیں، پہلے فرائض وغیرہ ساتھ، پہلے چلیں وہ بتائیں پھر اس کے بعد نماز کریں چلیں گے ترجمہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہم پھر پہلے نماز کے فرائض، جس طرح ہم نے وضو کے فرائض، اس کی سنتیں اور یہ چیزیں دیکھی تھی، اسی طرح ہم نماز کے پہلے فرائض، اس کی سنتیں، ان کے واجب، اور کون سی چیزیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم پھر پہلے وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔
آج کے سبق میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو آپ نے، تو آپ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں، آپ پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو کسی کا کوئی کوشچن ہے، کسی طرح کا بھی کوئی سوال ہو؟ میرا ایک کوشچن ہے جی جی نماز کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا ہے، حافظ صاحب کے جیسے بندہ شاپ پہ کام کرتا ہے، کاسمیٹکس کی شاپ ہے نا، تو وہاں پہ نماز کا جب ٹائم آتا ہے تو وضو ہوتا ہے تو ادا کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادا نہیں ہوتی اور کچھ کہتے ہیں کہ ادا ہو جاتی ہے، سائڈ پہ تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو احتیاطاً بندہ نماز قضا ہونے سے بہتر ہے کہ اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے یا نہیں، دیکھیں نہ پڑھیں؟ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مطلب نماز آپ یہ دیکھیں اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور جی جی اگر آپ کے پاس نماز کا وقت ہو گیا تو کاروبار دنیا ہر چیز چھوڑ کے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک وہ جی کاسمیٹکس کی بات ہے تو بہتر یہی ہے، دیکھیں ابھی جب ہم فرائض وغیرہ اور جو ایسی چیزیں دیکھیں گے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کیونکہ نماز ادا کرنے سے پہلے کے 7 فرائض ہیں، پھر نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، تو ٹوٹل ہمارے پاس نماز کے 14 فرض ہیں، تو ابھی ہم 13 سے 14 فرض ہیں، غالباً 13 ہیں، تو ہم جب ہم ان کی طرف جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نماز ادا کرنے سے پہلے کون سا ہمیں فرائض ہیں جن جی کا ہمیں اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو اس میں یہ جی چیز بھی کور ہو جائے گی، لیکن بالکل یہ بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے نہ ہو جہاں پہ آپ کے سامنے جہاں پہ ہم آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قبلہ شریف کی طرف کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سامنے جی کوئی بت کی شکل یا کوئی تصویر، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا جی کیا ہے بیسیکلی، اس سے ہمارے دل میں ایسا خیال پیدا ہو جاتا ہے یا اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہم جس طرح اس بت کی پوجا کر رہے ہیں، تو کیونکہ وحدہ جی لا شریک اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کو جی جی سجدہ جائز نہیں، تو اس لیے یہ اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے جی صحیح ہے۔ انشاءاللہ ہم۔ جی جی سامنے تو مطلب شوکیس ہوتا ہے، اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہاں، اس کے تو اندر کی سائڈ خیر میں ہے، بھی بس کوئی، سامنے ظاہری طور پہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جی کچھ نہیں ہوتا، بس سائڈوں پہ ہوتا ہے تو وہ بھی پردہ وغیرہ کچھ ڈال دیتے ہاں، ہیں نا، اس طرح کر کے تو زیادہ بہتر، یہ بالکل یہی بہتر طریقہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ہم یہاں پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ تمام احباب سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔